اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہت عزیز بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کے سلسلے میں آج والدین کے حقوق سے متعلق ایک بہت ہی جھنجھوڑ دینے والی حدیث مبارکہ ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے سارے ہی راوی ثقہ ہیں۔ حدیث مبارکہ اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی ذلیل ہو وہ۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بیان فرمائی۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ذلیل ہو؟ یعنی یہ جملہ کن لوگوں کے متعلق آپ فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا ان دونوں میں سے ایک کو، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یہ حدیث مبارکہ میرے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اور بہت ہی جھنجھوڑ دینے والی حدیث مبارکہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ اولاد تو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتی ہے، ہماری دن رات کی فکریں، ہماری پریشانیاں، ہماری بھاگ دوڑ، سب کچھ اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اولاد کی محبت میں اور ان کا مستقبل بنانے میں، ان کی پریشانیوں کو حل کرنے میں ہم اپنے بوڑھے والدین کو کہیں فراموش کر بیٹھتے ہوں، بھول جاتے ہوں کہ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں جس محبت اور شفقت سے پالا تھا، آج وہ اس محبت اور شفقت کے منتظر ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ سب سے پہلے جو اس کے ہم راوی دیکھتے ہیں، اس کی سند دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ اور پھر ابو قریب، اور اس سے بیان کیا ابو معاویہ نے رحمت اللہ علیہ، ان سے بیان کیا آمش رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے بیان کیا ابی صالح سے، اور انہوں نے بیان کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا، یہ تمام محدث تھے، جیسے عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، یہ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ دونوں کے استاد تھے۔ اور یہاں دوسرا نام جو لیا گیا وہ تابعی ہیں۔ تابعی نے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا ہے۔ حدیث کا درجے کے لحاظ سے اگر ہم ترتیب میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت تو صحابی کرتے ہیں، لیکن اور صحابی سے پھر تابعی سنتے ہیں، پھر تبع تابعی سنتے ہیں، پھر اس طرح سے سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن ہم جب بیان کرتے ہیں تو پہلا درجہ جو ہے وہ ترتیب میں پہلا صحابی کا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے قریب جو محدث ہے پہلا نام تو اس کا ہوگا، پھر اس کے بعد یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے وہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ اور اس طرح کی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست جو ہے وہ مربی ہو، یعنی سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو، اسے حدیث مرفوع بھی کہتے ہیں۔ اب ہم حدیث کے حوالے سے دیکھیں کہ تو یہ حدیث والدین کی خدمت، خصوصاً ان کے بڑھاپے میں، اسلام کے نہایت عظیم اخلاقی اور روحانی اصول کو بیان کرتی ہے۔ محدثین نے اور حدیث کی تشریح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ والدین کا بڑھاپا دراصل اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اگر کوئی شخص یہ موقع پا کر بھی اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک لفظ استعمال ہوا، راغمہ انفو، یعنی یہ محاورہ ہے، خاک آلود ہو اس کی ناک، یعنی وہ ذلیل و خوار ہو گیا، محرومی کا شکار ہو گیا۔ صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی انتہائی تاکید ہے، اور یہ کہ ان کی خدمت جنت میں داخلے کا بہت بڑا سبب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ والدین کا بڑھاپا اس لیے خاص طور پر ذکر ہوا کیونکہ اس عمر میں انہیں زیادہ خدمت، صبر، تحمل اور شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچپن میں والدین نے اولاد کی کمزوری برداشت کی، اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی کمزوری برداشت کرے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں بیان فرمایا کہ اس حدیث میں والدین کی نافرمانی پر سخت وعید ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسا شخص عظیم اجر اور آسان جنت کے راستے سے محروم ہو گیا۔ والدین کی خدمت اتنی عظیم عبادت ہے کہ بعض اوقات نفلی جہاد اور نفلی عبادات پر بھی والدین کی خدمت کو مقدم رکھا گیا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرما کر اس معاملے کی سنگینی واضح کی ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ والدین کا حق محض مالی خدمت نہیں ہے کہ ان کو خرچہ دے دیا جائے، بلکہ ان کا ادب، ان کا احترام، ان کے ساتھ نرم گفتگو اور ان کی اطاعت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کا جذباتی سہارا بننا، ان کی ایموشنل جو چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں ان کی ہینڈلنگ، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے۔ خصوصاً بوڑھے والدین کا مزاج سخت بھی ہو جاتا ہے، بار بار وہ اپنی بات کو دہراتے بھی ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں۔ اولاد کے لیے صبر کا حکم ہے، اور اس وقت میں خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ نے اگر والدین کو لمبی عمر دی ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ اولاد بھی بڑھاپے کی سرحد کو پہنچ جاتی ہے۔ 60 سال، 60 سال سے اوپر، 70 سال کی عمر میں اولاد بھی پہنچ جاتی ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کو بھی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، یا اولاد کو بھی اس وقت میں جذباتی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی قرآن پاک نے کیا کہا؟ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، کہ پھر بھی تم والدین کو اف تک نہ کہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور محدثین نے لکھا کہ قرآنی تعلیم جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ والدین کی خدمت جنت کا آسان راستہ ہے، اس لیے صرف مال خرچ کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ باقی سب ضروریات بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ان کو یہ احساس ہو کہ کوئی ان کے پاس ہے، کوئی ان کا احساس کر رہا ہے، کسی کو ان کی تکلیف، دکھ اور ان کے جذبات کا احساس ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ انہیں یہ احساس ہو کہ وہ تنہا نہیں ہیں، ان کی بیماری کا بھی احساس ہے، ان کے جذبات کا بھی احساس ہے، ان کی تنہائی کا بھی احساس ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اس کے لیے بات یہ نہیں ہے کہ کل وقت ہی کچھ صرف کرنا پڑ سکتا ہے، کل وقت بھی پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو اپنے قدموں پر چلنے والا، اپنے ہاتھوں سے سب کام کرنے والا ہی رکھے، لیکن اگر وہ سب کام اپنے انجام دے بھی رہے ہوں تو پھر بھی اس بات کی ضرورت تو رہتی ہے کہ انہیں یہ احساس ہو کہ ان کے دکھ درد کو کوئی اولاد سمجھنے والی موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح تو سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی، لیکن جو قرآن میں آیات مبارکہ ہیں اس کے لحاظ سے سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے، ترجمہ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس کی تشریح جو تفہیم القرآن میں ہے اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کتنے عظیم ہوتے ہیں، والدین کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب والدین بوڑھے ہو جائیں، جسمانی، ذہنی، جذباتی کمزوری کا شکار ہو جائیں، تو پھر معاملہ اور ہے۔ اف تک نہ کہنے کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام محض ظاہری خدمت نہیں بلکہ دل آزاری سے مکمل اجتناب چاہتا ہے۔ مولانا محترم نے جو یہ تفسیر بیان کی ہے یہ بہت اہم ہے، یہ انسانی نفسیات کے بالکل مطابق ہے۔ پیسے کی تنگی، مال کی تنگی، ضروریات زندگی کا کم ہو جانا تو پھر انسان برداشت کر جاتا ہے، لیکن رویوں کی تلخی اور اگنورنس، یہ تکلیف والدین کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انہیں یہ احساس دلانا کہ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات بھی ہے، اور اس سے والدین بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس پر لکھتے ہیں کہ والدین کی خدمت صرف سماجی اخلاق نہیں بلکہ دینی فریضہ ہے۔ جو شخص والدین کی موجودگی میں ان کی خدمت سے غفلت برتے وہ در حقیقت اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھنا اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ بات حدیث مبارکہ ہے، جس شخص کو والدین کی خدمت کا موقع ملا مگر وہ جنت حاصل نہ کر سکا وہ بڑی محرومی ہے۔ والدین کی خدمت ایمان کے عملی ثبوتوں میں سے ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں اخلاقی تربیت کا پورا معیار دیتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا صرف یہ حصہ نہیں ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کا کام کریں گے، حاکمیت الہیہ کے قیام کی ذمہ داری ادا کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر جو خدمت، عزت، احترام اور جو رویہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم بہت سارے کام بھی کر رہے ہوں، دعوت اللہ کا کام کر رہے ہوں، قرآن پڑھانے اور قرآن پڑھنے کا کام بھی کر رہے ہوں، ان سب کاموں کے ساتھ اس سے بری نہیں ہو سکتے کہ گھر کے اندر بزرگ میرے اپنے والدین ہوں یا شوہر کے والدین ہوں۔
عورت ہونے کی حیثیت سے اپنے والدین کی فکر کرنا، ان کی ذمہ داری ادا کرنا، جتنی کہ متحمل ہو سکتا ہے گھر کا نظام، اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جو ہم اپنے خرچ سے بچت کر کے ان کے لیے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کا خیال کر سکتے ہیں، ڈاکٹر، دوائی، وہ ضرور کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف بھائی کی ذمہ داری ہے، یہ بہن کی یعنی بیٹی کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور پھر جو شوہر کے والدین ہیں، ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف شوہر کے والدین ہیں، وہ آپ کے میرے والدین بھی ہیں۔ یہ رشتہ نکاح کا دو خاندانوں کا بندھن ہے، اور مرد کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بیوی کے والدین کو اپنے والدین سمجھے۔ اور یہاں خدمت کے دو پہلو بہت نمایاں ہیں۔ ایک ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ضروریات سے مراد جذباتی ضرورت بھی ہے، جسمانی ضرورت بھی ہے، اور مالی ضرورت بھی ہے۔ بیماری میں خیال رکھنا، تیمارداری کرنا، اور ان کی بات کو تحمل سے سننا، دوائی دینا، یہ سب ضروریات ہیں نا جس کا خیال رکھنا ہے۔ ضروریات میں ہر طرح کی ضرورت آتی ہے۔ ان کی دینی ضرورت بھی ہے کہ کسی وقت میں ان کے لیے وضو کرنا مشکل ہے تو پھر وہ اہتمام بھی ہے۔ اگر نماز پڑھانے کی ضرورت پڑے تو نماز پڑھانے کی ضرورت بھی ہے، اور اگر وہ کسی وقت ڈانٹ کر خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، تو ڈانٹ کھا لینا بھی ایک ان کی ضرورت ہے۔ اور بات سن لینا بھی، مزاج کی سختی برداشت کر لینا، یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ اور ان کے سامنے عاجزی کا رویہ اختیار کرنا، اس لیے ضروریات کی ایک طویل فہرست ہے جس کو جاننا ضروری ہے۔ دوسری ذمہ داری ایک انہیں یہ احساس دلانا کہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ والدین اہم ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی بھاگ دوڑ میں شاید اس کو سوچ نہیں پاتے۔ اور جب یہ نعمت چلی جاتی ہے، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہے جو ہو گیا، کتنی بڑی نعمت تھی جو میرے پاس موجود نہیں رہی۔ ان کی دعاؤں سے محرومی، ان کی برکت سے محرومی۔ بزرگوں کی، والدین اپنے ہوں یا شوہر کے ہوں، والدین کی برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر۔ ان کی زندگی میں بعض اوقات ہم وہ برکتیں محسوس نہیں کر پاتے، لیکن بعد میں ہم وہ محسوس کرتے ہیں، اور وہ کمی پھر پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے اور بڑی ہی محبت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔